منیم بھائی اور وقار بھائی ہمیں کچھ نعمتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو منیم بھائی وقار بھائی تیار ہیں؟ جی تیار ہیں. تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ رمضان نعمت رحمان کی طرف. برکات رمضان، برکات رمضان. جی مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اپنے محسن بھائی کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے کرم فرمایا اور ہمیں بھی موقع عطا فرمایا. اور آج جس پھل کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ پھل پتہ ہے منیم بھائی کیا کہتے ہیں اسے؟ آم، مینگو. ہم کہتے ہیں اور اسے ساتھ میں کہتے ہیں پھلوں کا بادشاہ. بادشاہ. آپ ویسے کسی بادشاہ سے ملے کبھی؟ نہیں ملے. چلیں آج جو ہے ہم اپنے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو پھلوں کے بادشاہ سے ضرور ملا دیتے ہیں. پھلوں کے بادشاہ ملتے سبھی ہیں، ظاہر کھاتے ہیں، اور موسم بھی ہمارا آ ہی گیا ہے. آج ہی صبح ہی میں نے آم دیکھا ٹھیلے پر بک رہا تھا، تو اب آم کا موسم یہ کہہ لیجیے آ گیا ہے. یہ تو میں باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، مختلف شہروں اور علاقوں میں تو ہو سکتا ہے پہلے سے شاید آم کھا رہے ہوں یا ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے بعد آئے. تو چلیے ہم اپنے منیم بھائی کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کچھ فوائد ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں آم کھانے کے. جی وقار بھائی، یہ آم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پاکستان کا جو آم ہے یہ تو اپنے قد کاٹ اور اپنے ذائقے اور اپنے صحت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. اچھا، یعنی یہ ہمارے آم پاکستان کا آم دنیا بھر میں مشہور ہے. اور کاشتکاری کے اعتبار سے بھی کثرت سے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہزاروں ایکڑوں کے اندر جو ہے وہ اس کی کاشت ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر کے اندر مشہور ہے. اور آم یہ چھوٹے ہوں یا بڑے، یعنی بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، ہر ایک اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے. فائدے پتہ ہو نہ ہو، انصاف سب پورا کرتے، کھانے کے لیے کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اور یہ غذا سے بھرپور ہوتا ہے، لذت سے، ذائقے سے بھرپور یہ پھل ہے اور ہر ایک اس کو کھانے کی خواہش رکھتا ہے. اور یہ جملہ کہا جاتا ہے آم ہو اور عام ہو، یعنی آم بھی ہو لیکن اتنی وافر مقدار کے اندر ہو، ایک نہ ہو اور بھی کافی سارے ہوں، بس بندہ جب کھاتا ہے تو اس کو کھاتا چلا جاتا ہے. اتنا اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے. اور یہ چہرے کی رنگت کو نکھار کے رکھ دیتا ہے، خون بھی عمدہ قسم کا خون بھی بندے کے اندر پیدا کرتا ہے. اور اس کے جو ریشے ہوتے ہیں یہ دانتوں کی صفائی کے اندر بھی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ داڑھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. اور اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے، سانس کی بیماری، یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بندے کو اگر خود بیماری نہ ہونا، سامنے جو بیٹھا ہے اس کو بیماری، اس کو دیکھ کے دوسرے بندے کو بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، یار یہ اتنی تکلیف کے اندر ہے. اس بیماری سے بھی یہ کافی حد تک نجات دلاتا ہے. اسی طرح بلغم ہے، بلغم کو بھی یہ پتلا کر کے جو ہے وہ بدن سے خارج کر دیتا ہے. اس کے اور بھی کافی سارے فوائد ہیں. بہرحال یہ جو فوائد جو مین فوائد ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یعنی عوام کے اندر بھی اس کو بیان کیا جائے اور اس کو یاد بھی کیا جائے کہ یہ اس کے فوائد ہیں، تاکہ جب فوائد ذہن میں ہوگے تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جائے، مزہ بھی آئے گا. اور ساتھ میں وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات بھی پیدا ہوں گے کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنا مزیدار اور اتنے فوائد رکھنے والا ہمیں پھل عطا فرمایا. ہمارے منیم بھائی نے اس کے فوائد تو بتائے ہیں اور یہ بات بھی کی ہے کہ عام ہو اور عام ہو، یعنی عام ہمارے سامنے اور پھر بہت سارا ہو تاکہ کھانے میں ہاتھ نہ رکے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پھر یہ عام اگر عام ہو جائے یعنی بہت سارا آدمی کھانے بیٹھ جائے تو پھر اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. جی ہاں، ہم جہاں فوائد بتاتے ہیں وہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو نقصانات کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں، اس طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو فائدے حاصل کرنے چلے اور کچھ نقصانات اٹھا لیں. تو آم اگر زیادہ کھایا جائے تو کسی چیز کی بھی کثرت نقصان دہ ہو جایا کرتی ہے نا. تو آم کی بھی اگر کثرت ہو، بہت زیادہ کھائیں تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا لیور جو جگر ہوتا ہے نا، ایک کمزور ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک استسقا بیماری ہوتی ہے جس میں پیاس بہت لگتی ہے، پانی پیے جائیں پیاس بجھتی نہیں ہے، تو یہ استسقا کا مرض بھی آم بہت زیادہ کھانے سے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آم کھا رہے ہیں تو میٹھا آم کھائیں، کھٹا آم. بعض اوقات پھر کیری کھانے کے شوقین ہوتے ہیں بعض افراد، وہ کیری یعنی کچا آم کہہ لیں. یا بعض اوقات آم دیکھنے میں تو پکا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر لینے میں آپ ماسٹر نہیں ہے، اتنی سمجھداری نہیں ہے تو وہ کھٹا نکل آتا ہے. تو پھر اس سے جو ہے گلا خراب ہو سکتا ہے اور زکام وغیرہ دیگر کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے منیم بھائی، اب ظاہر ہے سرمایہ دار زمانہ، اب کیا کہیں اس طرح کا دور ہے کہ جس میں ہر ایک مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اس کے لیے بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ آم ابھی وہ صحیح طریقے سے پکا نہیں ہوتا، اسے کاربائڈ لگا کر پکا لیا جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اچھے مقاصد بھی ہوتے ہوں گے اور ضروری بھی ہوتا ہوگا بہرحال، لیکن یہ کاربائڈ لگا کر اگر وہ پکا لیا گیا ہے نا تو اس کو کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ کاربائڈ یہ ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کا تھوڑی سی مقدار بھی اگر انسانی جسم میں چلے جائے تو منیم بھائی کینسر جیسا مرض ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ٹھنڈا کر کے بھی کھایا جائے. جی آم کو ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. اگر آم کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے نہ کھایا جائے تو پھر اس کی وجہ سے پھوڑے پھنسیاں وغیرہ جو ہے وہ جسم پر نکل سکتی ہیں. تو آم ضرور کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ کھائیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے محسن بھائی کے پاس اپنے سلسلے برکات
رمضان کی طرف۔ آپ نے آم کی فوائد بیان کیے گئے. میں یہاں پر ایک بات جو ہے ضرور مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس نئے پھل کو نبی پاک علیہ السلام کی